من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. سورہ ملک پر درس چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، وہ دیکھتا ہے کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو عمل کے لحاظ سے اچھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کی کہ اس کائنات کی وسعتوں میں غور کرو گے تو تمہیں اس کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کے وجود کی اور اللہ کی توحید کی گواہی دیتی ہوئی نظر آئے گی. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی تخلیق میں تمہیں عیب نظر نہیں آئے. فرجع البصر، دوبارہ نگاہ گھماؤ. کرتین، بار بار نظر کو لوٹاؤ. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، تمہاری نظریں تھکی ہاری لوٹ کر ذلیل ہو کر واپس آ جائیں گی اور یہ مقابلہ تم ہار جاؤ گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دعوے کو دلائل سے مزین کر دیا اور بتایا کہ پیدائش کا مقصد یہ ہے. ان تمام باتوں کے باوجود بھی جو نہ مانے تو اب ان کو ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ بھئی ٹھیک ہے مرضی ہے مان لو، مرضی ہے نہ مانو. اس لیے فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، جو لوگ اپنے رب کا انکار کریں، کفر کریں اس کے ساتھ، عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اب یہاں پھر لوگوں کو اشکالات وساوس کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اس نے جہنم کی آگ کیوں رکھی ہے، جہنم میں کیوں ڈالے گا. ابھی وہ میرا سائنسدان پہ کلپ گیا نا، جو ابھی سائنٹسٹ کی موت واقع ہوئی ہے، اس نے اللہ کے وجود کا صاف لفظوں میں انکار کیا تھا. یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، اس کا تو میں جواب دے چکا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے سائنسدان کو جب اللہ کا وجود سمجھ میں نہیں آیا تو پھر ہمیں کیسے سمجھ میں آئے. بھئی اتنا بڑا سائنٹسٹ وہ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ اللہ نہیں ہے، اتنے بڑے سائنسدان نے یہ دعویٰ کر دیا، اور قرآن کہہ رہا ہے کائنات کی ایک ایک چیز گواہی دے رہی ہے کہ اللہ ہے. تو بھائی چلو ایک آدھ نشانی ہوتی جو اسے نظر نہ آتی تو سائنٹسٹ تو بہت گہرائی میں گھس کے دیکھتے ہیں اس کائنات کو، تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو پھر شیطان ایسے ایجوکیٹڈ لوگوں پہ حملہ کرتا ہے جو سائنس سے بہت زیادہ متاثر ہے. عام گنوار پہ، دیہاتی پہ، جاہل پہ نہیں حملہ کرے گا. یونیورسٹیوں کے لوگ جو سائنٹسٹ سے بہت متاثر ہیں، صبح و شام سائنسدانوں کے بنائے ہوئے فارمولے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنے ایکوریٹ ہوتے ہیں وہ. ارشمیدس تھا نا، اس کا ایک قانون تھا، اس سے کسی نے بادشاہ نے پوچھ لیا تھا کہ یہ اس کا پتہ نہیں کوئی تانبا تھا یا کوئی گولا تھا اس کے پاس،
بادشاہ نے کوئی ٹیکنیکل قسم کا سوال پوچھ لیا تو میرے ذہن میں نہیں ہے وہ، اس نے بڑا دماغ لڑایا. پھر اس نے کیا کیا کہ وہ ٹب میں ڈالا وہ گولا جو تھا نا اس نے تانبے کی یا پیتل کی، تو دیکھا ٹب سے پانی کتنا باہر نکلا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو پانی باہر نکلا تو اس کو اس حساب سے اس نے کوئی فارمولا پھر ایجاد کیا تھا. ابھی پورا واقعہ میرے ذہن میں نہیں. تو بڑے ذہین ہوتے ہیں یہ. تو ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے منکر ہیں ان میں عقل نہیں ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی ان کا تو ہم سے زیادہ طاقتور دل ہے، ان میں تو ہم سے زیادہ سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، بے وقوف ہیں، احمق ہیں. احمق ہوتے تو آسمانوں میں سیارے چھوڑ دیتے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ احمق ہوتے تو چاند پہ قدم رکھتے؟ احمق ہوتے تو اس خلاؤں کو مسخر بے وقوف آدمی کر سکتا ہے یہ کام؟ بے وقوف کو تو گھر سے باہر بھیجو، اسے یہ نہیں پتا ہوتا میں آیا کیوں. مائیں بچوں کو ڈانٹ رہی ہوتی نا تجھے کیا لینے کے لیے بھیجا تھا تو بھول ہی گیا. تو بے وقوف بچے کیا کرتے ہیں گلی محلے میں کھیلنے، ان کو یاد ہی نہیں رہا کیوں آئے تھے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہماری یونیورسٹیوں کے جو لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں، مذہب کے منکر ہو رہے ہیں. اور سائنس جو ان کو اللہ سے قریب کرتی، کیونکہ قرآن میں تو سائنسی مثالیں ہیں نا، اونٹ کی مثال دی، پہاڑوں کی مثال دی، لوہے کی مثال دی، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے زمین میں لوہا اتارا. کیسی عجیب چیز ہے یہ لوہا، کیسی کیسی چیزیں پیدا کر دی اس نے. لیکن بجائے اللہ کے قریب آنے کے اللہ سے بولو بھائی دور ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا پہ جو حکومت ہے وہ زیادہ تر ان لوگوں کی ہے جو انسانیت کے دشمن ہیں، جو مفاد پرست ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کی دولت ہمارے ہاتھ میں اکٹھی ہو جائے. وہ ایسے سائنسدانوں کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرتے جو اللہ کے وجود کے دعوے دار ہیں. سائنسدانوں کی اکثریت اللہ کو مانتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال؟ سائنسدانوں کی اکثریت اللہ کے وجود کی قائل ہے. سائنسدانوں کی اکثریت ڈارون کے نظریے کو حماقت اور بے وقوفی قرار دیتی ہے. یہ جو ڈارون تھا نا جس نے کہا تھا انسان بندر تھا پھر انسان بنا ہے، سائنسدانوں کی اکثریت اس نظریے کو نہ صرف یہ کہ غلط کہتی ہے بلکہ اس کو حماقت اور بولو بھائی بے وقوفی قرار دیتی ہے. لیکن ہمارے ہاں پڑھایا کیا جاتا ہے وہ تھکے ہوئے نظریے جس کو خود سائنسدان ہی مسترد کر چکے ہیں. کیوں؟ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت. کیونکہ اس وقت دنیا میں جو نظام چل رہا ہے نا، اس نظام کی جو خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ صرف مذہب اور مذہبی لوگ ہیں. مذہب اس نظام کو قبول بولو بھائی نہیں کرتا. تو باغ ڈور جو اس وقت دنیا کی ہاتھ میں ہے وہ یہودیوں کے ہیں. یہودی خود تو اللہ کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ ہے، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اسلام کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے، اور کسی بھی مذہب کو فالو کرنا ہوگا نا تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ اللہ کا وجود ہے. بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مذہب کی گاڈ سے. تو یہ جو آپ کا سائنسدان گزرا ہے نا، اس نے چونکہ اللہ کے وجود کا انکار کیا اس لیے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر دیا گیا. تو یہ عین ممکن ہے، میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن اس بات کا پورا امکان ہے کہ اس کو عزت اور شہرت اسی بنیاد پہ ملی ہو کہ اس نے اللہ کا انکار کر دیا تھا. تو یہ اس کی علامت نہیں کہ بہت، اور یہ انکار کرنے کی وجہ بھی ہو سکتی ہے لوگوں میں شہرت حاصل کرنا. آپ کہہ سکتے ہیں لیکن سائنسدان ہے وہ کیسے بے ایمان ہو سکتا ہے؟ مولوی لوگ بے ایمان نہیں ہو سکتے ہیں بھائی؟ پیر فراڈی نہیں ہوتے؟
حالانکہ سارا دن لوگوں کو اللہ رسول سکھا رہے ہوتے ہیں. جو پیر لوگ ہیں، ابھی ایک پیر صاحب ہیں، انہوں نے ایک لمبی چھوڑی ہے، اتنی بڑی فلم آئی ہے نا مارکیٹ میں، اور رش ایسا ہے. میں اس جمعے کا بیان کر کے نکلا، اس دفعہ جمعے کے بیان میں بہت پبلک تھی، چھٹی کا دن تھا نا، وہ دھڑ دھڑ لوگ بھرے ہوئے ہیں. مسجد کی انتظامیہ نے کہا بھائی بہت نمازی آ گئے ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے ہماری مسجد کو. اوپر بھی بھر گئے، یہ بھی ہو گیا. ہم بڑے خوش ہوئے ماشاء اللہ بھائی واہ بھائی مفتی صاحب واہ بھائی. کالر ہے نہیں میرے، لیکن میں نے کہا تھوڑا اونچے کرو بھائی، بہت لوگ سن رہے ہیں بھائی، کچھ تو ہوگی نا. شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے نا کہ یار کچھ تو کوالٹی ہوگی. میں گیا ہوں تو ایک صاحب نے مجھے کلپ بھیجا ایک پیر صاحب کا، وہ اتنا بڑا مجمع ان کے بیان میں کہ ہمارا مجمع اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہوگا، اور مجمع بھی ڈیفینس کلفٹن کا. ہمارے یہاں تو ڈیفینس کے لوگ بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، امیر بھی غریب بھی، ہر طرح کا. وہاں سارا اپر لیول کا طبقہ، بہت اونچا ہائی فائی لیول کے لوگ. بیان میں اتنی بڑی بڑی پھینک رہے ہیں وہ، میں نہیں پھینکوں گا، وہ سب سمجھ جائیں گے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. اس لیے میں اتنا زیادہ کسی کو سوچ رہا ہوں کہ ذلیل نہ کرے آدمی. بہت بڑی پھینک، روحانی علاج بتا رہے تھے. ظاہر ہے پھینک ہی رہے ہوں گے. وہ کیا بتا رہے تھے؟ روحانی علاج. کوئی دلیل نہیں، کوئی سر نہیں اس کا، کوئی پاؤں نہیں، اور لوگ مسٹنڈوں کی طرح بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. کوئی بات کی لاجک نہیں کہ بھئی یہ کسی سے تصدیق کروائیں یا کیا ہے، اس کی کوئی دلیل، اس کا کوئی حوالہ، کیا کر رہے ہو. لیکن ماشاءاللہ جو پبلک تھی پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ، تو مجھے اندازہ ہوا، اپنے آپ کو میں نے خطاب کرنے کا کہ پبلک کی کثرت سے کبھی بھی متاثر مت ہو. اپنے آپ کو میں نے یہ جو لوگ آ رہے ہیں نا اتنے جھک کے سلام کرنے، یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ اللہ کی نظر میں مقبول ہو. وہ اللہ ہی جانتا ہے کون کتنے پانی میں ہے. تو اتنا فضول قسم کی باتیں ہیں. تو اب دیکھو وہ پیر صاحب ہیں، ان کا چہرے پہ ایسا خاندانی نور باقاعدہ لگ رہا تھا کہ آرڈر پہ، یعنی نور بنوایا ہے انہوں نے. اتنا اچھا نور بھی ان کے چہرے پہ، داڑھی پگڑی بڑا زبردست. اور ان کے خلیفے بھی ہیں، ہمارا تو کوئی خلیفہ بھی نہیں ہے. ان کے خلیفے بھی ایک ماشاءاللہ بڑی تعداد میں، بڑے بعض علماء بھی ہیں ان کے خلفاء میں. لیکن میں جانتا ہوں کہ صحیح نہیں ہے. تو اب دیکھو بزرگوں میں بھی 2 نمبر، بولو نا بھائی، ہو سکتے ہیں. ڈاکٹروں میں بھی ایک نمبر بھی ہوتے ہیں بزرگوں میں، مولویوں میں بھی 1 نمبر بھی ہوتے ہیں، 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. سائنٹسٹ میں، اچھا ہاں ڈاکٹروں میں بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بھائی یہ پیسے بنا رہا ہے کام کر کے، 1 نمبر بھی ہوتے ہیں اور 2 نمبر بھی. تو یہ کیوں فرض کر لیا گیا ہے کہ سائنسدانوں میں 1 نمبر ہی پیدا ہوں گے، 2 نمبر نہیں ہو سکتے؟ 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. خریدا جاتا ہے سائنسدانوں کو، ان کو یہ باقاعدہ ٹاسک دی جاتی ہے کہ یہ نظریہ، چونکہ آپ کی مقبولیت بڑھ رہی ہے سائنٹسٹ کی نا، آپ کی تھیوریز ایسی ہیں جو اکثر صحیح نکلتی ہیں، تو پھر ان کو بھی خریدا جاتا ہے کہ ہماری یہ ٹاسک ہے، یہ ہدف ہے، آپ نے یہ نظریہ لوگوں کو دینا ہے. ہم کہیں گے لوگ یقین نہیں کریں گے، آپ یہ بات کریں گے، لاکھوں لوگوں کا ایمان داؤ پہ لگ جائے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن ہماری لمس یونیورسٹی ہو، کراچی یونیورسٹی ہو، جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس کو یہ ذہن میں یہ باور کرا دیا جاتا ہے کہ سائنسدان سے بڑا دنیا میں کوئی نیک آدمی ہوتا ہی نہیں. وہ سارے دودھ کے دھلے ہوئے، زمزم سے نہائے ہوئے ہیں، سب انسانیت کے خدمت گزار ہیں. ان کی بڑی خدمات ہیں، مانتا ہوں خدمات ہیں، لیکن ساری باتیں سائنسدانوں کی صحیح نہیں ہوتی. بعض دفعہ تو اس سے نظریے میں غلطی ہو جاتی، بعض دفعہ جان بوجھ کر غلطی کر رہا ہوتا ہے، جان بوجھ کر. ایک سوچی سمجھی، میں نے ایک ڈاکٹر ہارون یحییٰ کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑے سائنٹسٹ، پتہ نہیں زندہ ہیں یا انتقال ہو گیا واللہ اعلم. ان کی بڑی خدمات ہیں اللہ کے وجود کو ثابت کرنے میں. میں جب 9th کلاس میں تھا تو ہمیں ڈارون کا نظریہ پڑھایا گیا کہ انسان یہ تھا، یوں. ہم سائنس سے بڑے متاثر تھے، ظاہر ہے ہر آدمی متاثر ہوتا ہے، سائنسی تحقیقات اتنی زبردست ہوتی ہیں. میں جب یہ نظریہ پڑھا نا کہ انسان بندر تھا، پھر یہ تھا وہ، تو اس کے دلائل بھی ہیں اس بایولوجی میں، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، بہرحال بڑے زبردست دلائل اس کے. پھر میں نے اپنے طور پر ریسرچ کی. میرے جو رشتہ دار باہر ملکوں میں تھے، جو ایجوکیٹڈ تھے، پڑھے لکھے تھے، ان سے بھی میں نے رابطہ کیا.
یعنی جو یہاں آتے تھے واپس پاکستان، ان سے بھی میں ڈیبیٹ کرتا تھا، بحث کرتا تھا. کچھ قریبی رشتہ دار تھے، کچھ دور کے دوست احباب تھے. مجھے تحقیق کا شوق تھا ان چیزوں میں شروع سے ہی. تو سب یہی کہتے تھے کہ ڈارون کا یہی نظریہ ہے اور یہی بالکل کیا ہے، برحق ہے. البتہ جو ان میں دین کو فالو کرنے والے تھے، اب یہ نظریہ تو چونکہ قرآن کے بالکل خلاف جا رہا ہے نا. قرآن کیا کہتا ہے، خلقہ من تراب، ہم نے آدم کو ڈائریکٹ کس سے بنایا، مٹی سے. اور آدم کیا تھے، انسان تھے، کوئی اور مخلوق نہیں تھے. اور پھر ان کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا، پھر دونوں سے انسانوں کو پیدا کیا. بالکل شروع سے انسان ہی وجود میں آیا، انسان کی کوئی اور فارم نہیں تھی. لیکن آپ بتاؤ، ایک سائنس کا طالب علم، میں نے سائنس لی تھی 9th کلاس میں، تو ایک سائنس کا طالب علم وہ ایک چیز پڑھتا آ رہا ہے، 6ٹھی 7ویں 8ویں سب میتھمیٹکس پڑھ رہا ہے، وہ بایولوجی وہ سائنس کی کتابیں پڑھ رہا ہے. تو اس میں سائنسدانوں کی ہر بات اس کو کیا لگ رہی ہے، بالکل صحیح. سائنسدانوں نے ہمیں بتایا کہ پانی کا یہ فارمولہ ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے یہ فارمولہ ہے، اور اس کی لاجک بھی ہے، وہ پورا کیلکولیشن کر کے بتاتے ہیں. کوئی بات سائنسدانوں کی ہمیں غلط بولو بھائی نہیں لگتی. اچانک ہم جب 9th کلاس میں پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ سائنس کیا کہتی ہے، سارے سائنسدان کیا کہتے ہیں کہ انسان ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہے. اور پھر اس کی کتابیں میں نے پھر اپنے طور پر بھی دیکھی کتابیں، اس میں پورے پروسیس بتائے ہیں کہ یہ پرندے اڑنا کیسے سیکھے. پہلے یہ بھاگتے تھے، بھاگتے 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 ان میں پر نکلنا شروع ہو گئے. یعنی پھر اس کی بہت سارے دلائل. پھر یہ بتایا گیا کہ سن فلاں میں ایک ڈھانچہ دریافت ہوا ہے، وہ ڈھانچہ نہ انسان ہے نہ بندر ہے، اس کے درمیان کی کوئی صورت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے بھائی، کیونکہ بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ بندر سے ڈائریکٹ انسان کیسے بن گیا، لاکھوں سال کوئی بیچ کی صورت بھی تو رہی ہوگی نا. بھائی اب تو بن گئے نا انسان، اب تو سمجھو بات کو ہے. تو بیچ کی بھی تو کوئی صورت ہوگی. تو بھی اس کے بھی سائنسدانوں نے دلائل دیے کہ فلاں علاقے میں ساؤتھ افریقہ کے فلاں جنگل میں کھدائی ہوئی ہے تو ایک مجسمہ، ایک ڈھانچہ دریافت ہوا ہے جو نہ انسان ہے نہ بندر، بالکل اس کے بیچ کی ایک صورت. ایک دم سائنسدانوں کے یہاں نا گویا جو ہے نہیں کلیپنگ شروع ہو جاتی، تالیاں ہو جاتی، یہ ہو گیا. ایسا سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا کہ جناب وہ دریافت ہو گیا کہ بھئی یہ اچھا. یہودیوں نے ڈارون کی مخالفت کی تھی، جو یہودیوں میں مذہبی لوگ ہیں، کیونکہ ان کو اپنا مذہب باطل ہوتا نظر آ رہا تھا. جو مذہبی لوگ ہیں ان میں بھی ہر طرح کے لبرل بھی ہوتے ہیں، مذہبی بھی ہوتے ہیں. اب یہ جناب جب یہ دریافت ہو گیا اور اس طرح کے اور بھی کچھ چیزیں دریافت ہوئی، تو آپ بتاؤ یعنی ہمارا ایمان کتنا متزلزل ہوا ہوگا، کیسا لڑکھڑایا ہوگا نا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ جو ہے نا، اس کے سامنے جب یہ چیزیں آتی ہیں تو شیطان اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہوں. کہتا ہے یار یہ پھر مذہب کی ایک بات اگر غلط ثابت ہو جائے تو پورا مذہب کیا ہو جاتا ہے، اس پہ اعتماد ختم. اسلام کی ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن ایک بات اگر غلط ثابت ہو جائے کہ انسانیت کی ابتدا آدم سے نہیں ہوئی تھی، تو بھائی اس کے مطلب اگر قرآن میں ایک بات غلط لکھی ہے تو پھر اس کا اللہ کا کلام ہونا غلط ہو گیا. کیونکہ اللہ تو ایک بات بھی غلط نہیں کہتے. اب میرے دماغ میں جو 9th کلاس میں وسوسے آنا شروع ہوئے، یار یہ پتہ نہیں ہے بھی ہم لوگ تھوڑے سے شریف، بہرحال یہ نہیں کہ بہت ہی کوئی متقی تھے، لیکن تھوڑا سا یہ آنکھ مٹکا جو لڑکیوں سے دوستی اس نے ان چیزوں سے اللہ نے بچایا ہوا تھا. ہمارے دوست احباب بائکیں لے کے نکلتے تھے، ہمارا بھی دل چاہا کہ یار جب کوئی اللہ ہی نہیں ہے، وہاں سے مذہب ہی نہیں ہے، قرآن کا غلط ہونا ثابت ہو گیا، تو پھر تو کیا ہے، پھر تو کوئی تعلیم عیسائیوں کے پاس تھوڑی جائیں گے، ہم ہندوؤں کے پاس تھوڑی جائیں گے. پھر تو سب غلط ہے، یہ نظر کی حفاظت کرو اور جھوٹ سے بچو. بھائی پھر تو مزے اڑاؤ، لائف کو کیا کرو، انجوائے کرو. مذہب تو اتنی پابندیاں لگاتا ہے، داڑھی رکھواتا ہے آپ سے، اس عمر میں آپ داڑھی رکھو، نوجوان ہو. نظر کی حفاظت کرو آپ. ٹین ایج جو عمر ہوتی ہے نا 13-14 سال، اس میں انسان کی جو امنگیں ہیں نا، خواہشات نفسانی عروج پر ہوتی ہیں. اس عمر میں جتنا آنکھ مٹکے کا دل چاہتا ہے نا انسان کا، آنکھ مٹکا تو سمجھتے کیا کرتے ہی ہوں گے، مطلب سمجھتے تو ہوں گے نا اگر کرتے نہیں ہوں گے. تو اس عمر میں جو انسان کے جذبات ہوتے ہیں وہ تو بعد میں ہوتے ہی ہو ہی نہیں سکتے.
جب نیا بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت انسان کے دل میں وسوسے آ جائیں تو وہ کہاں مذہب کو فالو کرے گا بھائی؟ اور جب چاروں طرف ماحول بھی ایسا ہی ہو، کوئی نماز نہیں پڑھتا، جو اس کلاس فیلوز تھے ہمارے سارے ایک نمبر کے بدماش، تو میں اندر سے ہل گیا، بس یہی سوچتا تھا کہ بھائی یہ غلط بھی تو ہو سکتا ہے، یہی ایک نفس کو تسلی دیتے تھے کہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں ہو سکتا ہے؟ دل نہیں مانتا تھا کہ سائنسدان تو کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں، سائنسدان تو کبھی غلط بات کہہ ہی نہیں سکتے۔ یہی یونیورسٹیوں کے طلبہ کی حالت ہے جو ہماری اس وقت تھی، لیکن بہرحال اللہ نے حفاظت کی۔ ہم نے کہا یار نہیں بھی سمجھ میں آ رہا تو میں نہیں مانتا کہ اللہ اس کے رسول غلط ہو سکتے ہیں، اسلام کی ایک تعلیم تو نہیں نا، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ میں نے کہا بھائی یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھر ہمارے ایک رشتہ دار سے میری بات چیت ہوئی، وہ تازہ امریکہ سے آئے تھے، ٹھیک ہے، پڑھے لکھے بھی تھے، تو میری ان سے ڈارون کے نظریے کے بارے میں بات ہوئی۔ میں نے کہا شاید یہ کوئی ایسے سائنسدان کا حوالہ دے دیں جو اس نظریے کو غلط کہتے ہوں، شاید ایسا حوالہ دے دیں۔ تو انہوں نے بھی حوالہ نہیں دیا، انہوں نے کہا یہ نظریہ بالکل ٹھیک ہے اور ثابت ہو گیا۔ یہ کیسے ثابت ہو گیا بھائی؟ یہ کوئی ارتقاء ہے انسان کی، یہ تو مشاہدہ ہے، وہی جو دلائل عام طور پہ دیے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا نہیں قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں خلاف نہیں؟ انہوں نے کہا قرآن میں آتا ہے ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا، یہ تو نہیں ہے کہ ایک دم سے بنا دیا بھائی، ابتدا مٹی سے ہوئی، پھر وہ امیبا بنا، پھر وہ یوں بنا، پھر یوں بنا، پھر جو پہلا انسان وجود میں آیا وہ کیا تھے؟ آدم تھے۔ تو یہ پروسیس ہے پورا، لیکن قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا۔ ہم نے بھی کوئی گھوم پھرا کے کچھ کر لی، ہم نے کہا شاید، حالانکہ قرآن کے ظاہر سے ایسا پتا بالکل قرآن کے خلاف۔ ہم نے کہا وہ ہو گیا، ہمیں نہیں پتا بھائی، سب چیزیں ہمیں معلوم ہونا ضروری بھی نہیں، تو اس کو پینڈنگ میں ڈال دیا نا کہ اگلے وقتوں کے لیے۔ لیکن ایک وسوسہ آ گیا دماغ میں، ایک وسوسہ مجھے یہ آتا تھا کہ قرآن کہتا ہے ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے، تو میں اس کی تحقیق کرتا تھا بھائی یہ جو ہے یہ تو آسمان تو ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، سائنس تو کہتی ہے کہ آسمان ہے ہی نہیں، وہ تو جاتے چلے جاؤ کہیں بھی نہیں، کچھ کوئی چھت ہے ہی نہیں اوپر۔ تو مجھے ان باتوں کا جواب ملا پہلی مرتبہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحریر میں۔ وہ جواب ایسا تھا کہ میں وہ جواب پڑھ کے کیا ہو گیا؟ مطمئن۔ وہ جن کو گستاخ رسول کے تانے دیتے ہیں نا یہ انجینئر صاحب، اس کا بیچارے کا سوائے لوگوں کو گستاخ کہنے کے اور کوئی کام ہے ہی نہیں۔ میں نے ایک دفعہ اپنے بیان میں کہا تھا ان سے بولو کہ اپنے کوئی 2-4 بزرگ تو کے تو نام بتائیں، سب تو گستاخ ہو گئے۔ تو اس نے کہا امام بخاری ٹھیک ہے، یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ خدا کے بندے، امام بخاری میں اور تیرے دور میں ڈسٹینس کتنا ہے؟ نام کا مطلب، جب میں آپ سے کہتا ہوں آپ اپنے ابا کا نام بتاؤ تو آپ کہیں آدم علیہ السلام۔ اللہ کے بندے، جو آپ کے جو ابا تھے، جو آپ کے قریبی نسب ہو جن سے، پھر ان کے ابا، یہ سلسلہ نبی تک پہنچنا ضروری ہے۔ اگر یہ سلسلہ روحانی باپ دادا کا سلسلہ نبی تک نہیں پہنچ رہا تو آپ اہل حق کی فہرست میں شامل ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ امت، حدیث میں آتا ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ امام بخاری آپ کے ابا تھے، تو امام بخاری کے بعد آپ کے مذہب پہ کوئی تھا ہی نہیں، تو اس کا مطلب صدیوں تک امت گمراہ رہی ہے۔ یہ صرف ہمیں سعادت حاصل ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کا نسب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، روحانی نسب، الحمدللہ، حدیث میں بھی، قرآن میں بھی، فقہ میں بھی، تصوف میں بھی۔ تصوف کا مطلب اصطلاح نہیں، تصوف تو ایک اصطلاح ہے جو بعد میں ایجاد ہوئی ہے، مگر تصوف کا مطلب تزکیہ۔ نبی نے صحابہ کو قرآن و سنت سکھایا تو تزکیہ بھی کیا، تو اس تزکیے میں بھی ہم اپنا نسب الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پیش کر سکتے ہیں کہ نبی نے فلاں کا تزکیہ کیا، انہوں نے فلاں کا، انہوں نے فلاں کا، انہوں نے فلاں۔ یہ سلسلہ الحمدللہ آج تک، بولو بھائی، چلا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا فلاں بھی گستاخ، فلاں بھی گستاخ، اس نے کہا ٹھیک ہے سب گستاخ، ان سے بولا کرو ٹھیک ہے سب کیا ہیں؟ گستاخ ہیں۔ صحیح بزرگ کون ہے ان کی لسٹ پیش کرتے ہیں آپ، کیا خیال ہے؟ اس امت میں جو صحیح بزرگ گزرے ہیں، جو جن کو آپ کیا مانتے ہو بزرگ، لسٹ پیش کریں، لیکن وہ لسٹ ایسی ہو کہ وہ آپ بھی اس میں آ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ وہ لسٹ امام بخاری سے نہ شروع ہو رہی ہو، وہ لسٹ آپ کے استاد سے شروع ہو رہی ہو، پھر ان کے استاد، پھر ان کے استاد، پھر ان کے استاد، جن کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ برحق لوگ تھے اور ان سے گستاخیاں آپ کے معیار کے مطابق، ہم تو کہتے ہیں ان سے بھی گستاخیاں نہیں ہوئی، آپ نے خود ایک معیار فرض کر لیا گستاخی کا، ان سے گستاخیاں نہیں ہوئی، ایسے بزرگوں کی ہمیں کیا چاہیے؟ لسٹ چاہیے۔ تو نہیں پیش کر سکتے، بیچارے ہیں ہی نہیں۔
سب بزرگوں کو کیا قرار دے دیا؟ گستاخ. تو حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحریر میں اس کا جواب مل گیا مجھے. آسمان والا جواب تو بہت ہے. انہوں نے فرمایا کسی چیز پر سائنس کا مطلع نہ ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے. بھئی اللہ نے اگر یہ کہا ہوتا نا کہ اتنے کلومیٹر کے بعد جا کے آسمان شروع ہو رہا ہے اور سائنسدان کہتے ہیں ہم اتنے کلومیٹر جائیں وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, پھر یہ یقیناً ایک بات تھی جس سے ایمان متزلزل ہونا چاہیے تھا. آپ خود تحقیق کرتے, پھر ایک کو بھیجتے, دوسرے کو بھیجتے, کہتے بھائی کوئی بھی نہیں ہے, تو یہ مذہب کی بات مشاہدے کے خلاف ہو جاتی. جو مذہب عقل کے خلاف بات کرتا ہے, مشاہدے کے خلاف بات کرتا ہے, وہ مذہب کبھی بھی برحق, بولو بھائی, نہیں ہو سکتا. اسلام کی کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو عقل کے خلاف ہے. ہاں ایسی بہت سی باتیں ہیں جو عقل سے بالاتر ہیں. آپ کی مینٹل اپروچ وہاں تک مینٹل اپروچ ہی نہیں ہے. ایک چیز آپ کے تحقیق کے دائرے میں نہیں آ رہی. میں اس کی کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں, نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں. دیکھو میں نے آپ سے یہ کہا کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں. آپ کو نہیں بھائی 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. میں کہتا ہوں فلاں پیغمبر سے یہ بات مروی ہے, فلاں شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ سچا نبی, اور وہ کہتا ہے 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 5. تو یہ چیز آپ کی مینٹل اپروچ سے بالاتر نہیں ہے. آپ 2 سیب رکھ کے گن کے دیکھو گے, بولو گے بھائی یہ 4 ہو رہے ہیں 5 نہیں ہو رہے. تو میں کہوں گا وہ حضرت جی نے فرمایا. آپ کہو گے حضرت جی یا تو پاگل ہو گئے یا جھوٹے کذاب دجال ہیں. کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور عقل کے خلاف بات کرے تو وہ شخص نبوت کے دعوے میں جھوٹا ہے, وہ نبوت کے دعوے میں سچا نہیں ہے. کیونکہ کسی کی نبوت کو پہچاننے کے لیے بھی تو عقل سے کام لینا پڑتا ہے نا. یاری بات بھائی, عقل اگر اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرنا شروع کر دے کہ 2 اور 2 4 کو 5 کہنا شروع کر دے, تو پھر عقل یہ بھی تو غلطی کر سکتی ہے کہ سچے نبی کو جھوٹا کر دے, جھوٹے نبی کو سچا کر دے. عقل اتنی بڑی بڑی غلطیاں اور دھاندلیاں, بولو بھائی, نہیں کرتی کہ سچے نبی کو جھوٹا کہہ دے, جھوٹے نبی کو سچا کہہ دے. ایسا نہیں ہوتا. ہاں اب میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ 348 کو 4256 سے 6 دفعہ ضرب دو تو کیا جواب آئے گا؟ اب آپ کو پتہ نہیں یار کیا آئے گا. میں کہوں یہ آئے گا. اب جو میں جواب بتاؤں گا تو آپ یہ نہیں کہو گے کہ خلاف عقل ہے, آپ کہو گے بھائی یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. کیوں صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی؟ بھائی یہ میری مینٹل اپروچ سے اتنی زیادہ کیلکولیشن, یہ میرے دماغ سے کیا ہے اوپر کی. کیلکولیٹر ہوتا تو بتا دیتا, کیلکولیٹر نہیں ہے میرے دماغ سے. تو آپ ایسے موقع پہ ہم یہ کریں گے کہ بھائی اگر یہ خبر دینے والا ریاضی دان ہے اور سچا ہے تو اس نتیجے کو ہم درست مان لیں گے. خبر دینے والا اگر جھوٹا ہے تو ہم کہیں گے بھائی چونکہ اس کے برحق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے لہذا ہم نہ اس کو سچا کہیں گے نہ اس کو, بولو بھائی, جھوٹا کہیں گے. توقف اختیار کرو گے. تو جب ہمیں اللہ اس کے رسول نے بتایا کہ اللہ نے 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں, یہ نہیں بتایا کہ کتنے کلومیٹر کے بعد جا کے آسمان شروع ہو رہا ہے. تو سائنس چاہے ساری زندگی سفر کرتی رہے, کروڑوں سال تک آسمان میں خلائی سیارے چھوڑے اور کہ پہلا آسمان نہیں آ رہا, تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ کائنات کی وسعت بہت زیادہ ہے اور انسان پہلے آسمان تک بھی نہیں پہنچ پاتا. یہ آپ کی اپروچ سے کیا ہے, اوپر کی چیز ہے. ہاں اللہ نے یہ بتایا ہوتا نا کہ یہاں کے بعد سے آسمان شروع ہو رہا ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو نہیں ہو رہا. دوسری جو بات ڈارون کے بارے میں انہوں نے ایک بات لکھی, انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی بدبختی ہے, یہ میں اپنے الفاظ میں ان کی بات کی تعبیر کر رہا ہوں, کہ ہمیں تحقیق میں اور تھیوری میں فرق معلوم, بولو بھائی, نہیں. یہ ان کے تھیوری کا, ان کے نظریہ, اردو میں نظریہ کہتے ہیں, انگلش میں کیا کہتے ہیں, تحقیق کسے کہتے ہیں اور نظریہ کسے کہتے ہیں, لوگوں کو یہ معلوم. ارے بھائی بول لیا کرو یار اللہ کا واسطہ. تو یوٹیوب پہ جو سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یار ہمیں بتاؤ, ہم ان کو بلوایا. تحقیق کیا ہوتی ہے اور تھیوری کیا ہوتی ہے, اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. تحقیق کہتے ہیں کہ دلائل سے کوئی بات ثابت ہو جائے, اور تھیوری کہتے ہیں کہ ایک نظریہ آپ نے پیش کیا غور و فکر کے لیے. انہوں نے کہا ڈارون کا جو نظریہ ہے وہ سائنسدانوں کی تھیوری ہے, وہ تحقیق,
بولو بھائی نہیں ہے. تحقیق ہوتی تو کوئی بھی سائنٹسٹ اس میں تحقیق سے اختلاف ہو نہیں سکتا, کیونکہ اس میں 2 اور 2 4 کی طرح کے دلائل ہوتے ہیں. یہ تھیوری ہے. فرمایا تھیوری اگر اس نے پیش کی, اس پہ کتنے ہی قرائن ہوں اس کے صحیح ہونے کے. تھیوری کے جو ہے نا قرائن ہوتے ہیں, دلائل نہیں ہوتے ہیں. سمجھے میری بات؟ ایک چیز ہوتی ہے قرائن, قرینہ کسے کہتے ہیں اور دلیل کسے کہتے ہیں, اس کو بھی سمجھیں. دلیل اور قرینے میں فرق ہے. دیکھو 4 آدمی ہیں, آپ کے گھر میں تھے, چاروں جب باہر نکلے تو آپ کا بٹوا غائب ہے. آپ کا بٹوا کیا ہے؟ بول لینے میں کوئی میرا گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی ہے. بٹوا کیا ہے؟ اب دلیل تو یہ ہے کہ ان چاروں میں سے کسی ایک نے ہی چرایا ہے. مسلمان جو عقل میرے بیان سنتا ہوگا اس کی نظر میں, ورنہ احمق اور بیوقوف حاجی, جو صرف حاجی ہو, جو میں نے بتایا تھا نا نمازی, وہ کہے گا کہ یہ جن نے چرایا. وہ کہے گا حضرت جی کو دکھایا تھا, وہ کیا کہہ رہے تھے, کس نے چرایا ہے؟ ہمارے گھر میں کوئی ہے, کیونکہ سارے نمازی پرہیزگار داڑھیوں والے, تو یہ کیسے بٹوا چرا سکتے ہیں؟ میرے پاس آئے گا, وہ یہ داڑھی ہے ان میں سے کوئی ایک فراڈی. کیونکہ جب پرس وہاں رکھا ہوا تھا اور چاروں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا, اور ان چاروں کے نکلنے ہی پہ وہ غائب ہوا ہے, تو یہ جھوٹی داڑھیاں رکھی ہیں انہوں نے. آپ کہہ لیے تو بہت بڑے بزرگ کے خلیفہ ہیں. میں کہوں بھائی ان چاروں, یا تو تم جھوٹ بول رہے ہو, تمہارا بٹوا چوری ہوا نہیں, تم خام الزام ڈالتے ہو. اگر تم سچ بول رہے ہو تو ان چاروں میں سے کوئی ایک چور ہے. میرا یہ تحقیق کا طریقہ ہے. اگر آپ چغتائی صاحب کے پاس جائیں گے, ابتری کے پاس چلے جائیں گے, یا حضرت دامت برکاتوں کے پاس چلے جائیں گے, فلاں دامت برکاتوں, وہ تنتر منتر وہ چھینٹے دکھائیں گے خون کی, یہ دیکھو یہ لگیں گے, جادو ہوا تمہارے گھر. تو یہ سب چیزیں شروع ہو جائیں گی. تو اب 4 آدمی جو ہے, ڈاروین شکر کرو روحانی علاج والوں کے پاس نہیں گیا. وہ پھر اتنی بڑی بڑی پھینکتا نا, اتنی بڑی بڑی پھینکتا کہ آپ کو کیا بتاؤں. وہ پھر یہ نہیں بندر والا نہیں لاتا, وہ کہتا ہے یہ جو کائنات وجود میں آئی ہے نا, یہ جن تھے اور پریاں عورتیں بن گئی, اور جن کیا بن گئے, وہ مرد بن گئے. کچھ ہوا تھا ایسے ڈرامے بازی, ابھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو یہ 4 آدمی جو ہیں, دلیل کیا ہے؟ دلائل کہتے ہیں کہ ان 4 کے علاوہ کوئی 5واں نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ 4 ہی تھے اور اسی وقت بٹوا غائب ہوا ہے. اب ان 4 میں سے جب آپ نے بتایا, چاروں کو انکوائری کے لیے بٹھایا, بولا بھائی تم چاروں میں سے ایک نے چوری کیا, سچ سچ بتا دو کس نے چوری کیا ہے. ان میں سے ایک کو پسینہ آنا شروع ہو گیا, بیچارہ کانپنا شروع ہو گیا. تو یہ دلیل نہیں ہے کہ یہی چور ہے, بلکہ عین ممکن ہے دل کی کمزوری کی وجہ سے بیچارہ بعض دفعہ چور نہیں ہوتا, وہ ایسی اس قسم کی انکوائری سے ڈر جاتا ہے. ایسے کئی واقعات میں قرائن تو ہے کہ یہی چور ہے, ورنہ یہ گھبرا کیوں رہا ہے, لیکن یہ قرائن کی بیس پر اس کا ہاتھ, بولو بھائی, نہیں کاٹا جائے گا. کسی عدالت میں ایسا نہیں ہے کہ شریعت کہتی چونکہ یہ گھبرا رہا ہے لہٰذا اس ہاتھ کاٹ دو. یا تو زبان سے اقرار کرے, یا 2 آدمی گواہی دیں کہ میں نے اس کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے. 2 آدمیوں کی گواہی تو دلیل ہوگی, یا اس کا خود اقرار کرنا دلیل ہوگا. اس کا کانپنا, اس کا ایک دم پسینے چھوٹ جانا, یہ قرینہ تو ہے کہ اس پہ زیادہ شک ہے ہمیں. قرائن تو ہے لیکن یہ دلیل, بولو بھائی, اس بیس پر کبھی بھی چوری کی سزا دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہوتی کہ گھبرا کون رہا ہے. ہمارے ایک دوست تھے, بہت کمزور دل کے تھے, وہ بڑے دبلے پتلے باریک سے. تو ہمارے استاذ مزاح کر رہے تھے کہ ان کو اگر CID والے وہ CID والوں کے پاس کوئی ایسی مشین ہوتی ہے, وہ جب آپ سے سوالات پوچھتے ہیں تو جس سوال پر آپ گھبرا جائیں نا, تو وہ کمپیوٹر بتا دیتا ہے کہ یہ اس سوال پہ تھوڑا سا کیا ہوا ہے, تو اس سے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا کالا ہے. تو وہ اس سے وہ یہ قرینہ ہوتا ہے کہ اس کو اس سوال پہ پکڑو. تو ایک ہمارے کلاس فیلو تھے, بڑے دبلے پتلے اور بہت کمزور دل کے تھے. وہ ایسے پتہ چلا ایک دفعہ ان کو سیڑھیوں پہ چڑھایا ممبر پہ نا, وہ نہیں ہوتا اسپیکر ٹھیک کرنے کے لیے, تو وہ ایسے گھبرا کے ہل رہے تھے. تو وہ ہمارے استاد مزاح کرنے لگے کہ اگر ان کو CID والے لے گئے تو مشین ہر وقت ٹو 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 ہی کرتی رہے گی, ہر سوال پہ کیا کرے گی, الارم بجاتی رہے گی. کہیں گے یار ان سے ان کے ابا کا نام پوچھو تو بھی کیا ہو رہا ہے, الارم بج رہا ہے. ان سے ان کے بچوں کا نام پوچھو تو بھی کیا بج رہا ہے, الارم بج رہا ہے. وہ مشین الارم بجاتی تھی نا, جس سوال پہ یہ گھبرا گیا نا تو الارم. وجہ اس کی یہ کہ اس بیچارے کو یہ منظر ہی عجیب سا لگ رہا ہے نا کہ یار مجھ سے میرے ابا کو پتہ نہیں کیوں پوچھ رہے ہیں.
حالانکہ ابا کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو یہ جو سی آئی ڈی والوں کے پاس اس قسم کے آلات ہوتے ہیں جس سے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ گھبرا گیا تو اس کا مطلب ہے یہی چور ہے, تو یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہی چور ہے, یہی قاتل ہے, یہی ڈاکو ہے. بعض دفعہ انسان ویسے ہی گھبرا جاتا ہے کسی بات. بعض دفعہ یہ بھی گھبرا جاتا ہے کہ یار کہیں مجھ پہ شک کر کے یہ پکڑ نہ لے, تو میں نے اس پہ گھبرانا نہیں ہے. اب جب فیصلہ کر لیا کہ گھبرانا نہیں تو پھر گھبرائے گا, پھر گھبرائے. ہمارے ایک دوست ہے, ان کا بلڈ پریشر ہر وقت نارمل رہتا تھا. میڈیکل ٹیسٹ کے لیے گئے آرمی جوائن کرنے کے لیے. مجھے بتا رہے تھے کہ جب میرا میڈیکل ٹیسٹ ہوا تو بی پی کیا ہو گیا بھائی. تو وہ ڈاکٹر نے کچھ بھی نہیں کہا, اس نے کہا آپ گھبرا گئے, ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا بی پی ہائی نہیں رہتا, گھبرا گیا, ٹھنڈا پانی پیو, آرام کو کچھ نہیں ہوگا, ریجیکٹ ہو جاؤ گے نا زیادہ سے زیادہ. تو یہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ قرینہ ہے, یہ دلیل بولو بھائی نہیں ہے. تو یہ حکیم الامہ کی چھوٹی سی لائن سمجھانے کے لیے اتنی تفصیل آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ سائنس بعض دفعہ تھیوری پیدا کرتی ہے, اس تھیوری کے صحیح ہونے کے کچھ قرائن ہوتے ہیں, کچھ قرائن ہوتے ہیں, ان قرائن کو دلائل سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. وہ دلائل نہیں ہوتے, وہ کیا ہوتے ہیں, قرائن ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر اس قرائن کے خلاف اللہ اس کے رسول کی بات آ گئی تو اللہ اس کے رسول کی بات حرف آخر ہے, کیونکہ ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. پھر اس قرینے کو ماننا یہ اللہ کے ساتھ ناانصافی ہے کہ آپ ایک انسان نے قرائن سے ایک بات کر رہے ہیں, اس کو تو مان رہے ہیں, اور ایک ہمارے پاس اللہ اس کے رسول کے برحق ہونے کے دلائل کے انبار لگے ہیں, اور آپ اس کو کیا کر رہے ہو, وہ تمام دلائل ایک طرف رکھ دیا آپ نے. تو سائنس کی کوئی بات اگر قرائن سے ثابت ہو اور مذہب اس کے خلاف ہو تو پھر مذہب کی بات صحیح ہوگی, سائنس کی بات غلط ہوگی, چاہے اس پہ سینکڑوں قرائن کیوں نہ ہو. اس کی مثال ایسے جیسے ایک آدمی گھبرا رہا ہے, لگ رہا ہے کہ اسی نے چوری کی ہے, لیکن دو گواہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی چور کیا ہے, یہ دوسرا آدمی ہے جو بالکل اطمینان سے بیٹھا ہے, کوئی گھبراہٹ نہیں ہے اس کے اوپر, اس کے چہرے پہ نور بھی ہے اور بڑا پرہیزگار لگ رہا ہے, تہجد کا نشان بھی ہے. اب قرینہ تو کہہ رہے کہ جو کانپ رہا ہے وہ ہے, لیکن یہ دو آدمی سچے ہیں, انہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. تو عدالت بھی کیا کہے گی, دنیا کی کوئی بھی عدالت ہوگی وہ کیا کہے گی کہ بھائی جو نقلی دلیل ہے نا ایسے موقع پہ, نقلی دلیل, عقلی نہیں نقلی, اس کو یہاں عقل پر ترجیح ہوگی, کیونکہ ان دونوں کو جھوٹا قرار دینا پڑے گا. اور لا یہی ہے کہ دو آدمی جب گواہی دے دیں اور دو کا سچا ہونا پہلے ثابت ہو جائے جرح کے ذریعے, ان دو کے بارے میں بھی انکوائری ہوگی کہ یہ جھوٹے ہیں, ان کا کوئی مفاد تو نہیں ہے. اگر وہ اس چور کے ابا نکلے, سوری وہ چور کے کیا نکلے, دشمن نکلے, تو ان کی گواہی مسترد ہوگی کہ بھئی یہ تو ان کو دشمنی ہے. تو جرا سے ثابت ہو گیا کہ نہ تو ان کی کوئی دشمنی ہے, نہ ان کا کوئی ذاتی مفاد ہے, اس کے باوجود یہ گواہی دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کیا ہے, سچے ہیں. نبی نے جتنی باتیں ہمیں بتائی ہیں اس میں نبی کا ذاتی مفاد نہیں تھا, بلکہ نبی کا دنیاوی نقصان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اونچے خاندان میں پیدا ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبوت کا دعویٰ نہ کرتے, قریش آپ کی بہت عزت کیا کرتے تھے. آپ کو قریشیوں نے کیا کہا تھا کہ خوبصورت سے خوبصورت عورتوں سے آپ کی شادیاں کرائیں گے ہم, خوبصورت سے خوبصورت عورتوں سے. آپ جس عورت پہ نام رکھے, ہاتھ رکھے کہ بتائیں گے نا, اشارہ کریں گے, اس سے آپ کا نکاح کرا دیں گے. دولت چاہیے, آپ کے قدموں میں دولت ڈالنے کے لیے تیار ہیں. موت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں وقت گزارا ہے, کوئی دنیاوی مفاد نہیں. جب آپ کی موت واقع ہوئی ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک خچر تھا جس پہ سواری کیا کرتے تھے, جو وراثت میں چھوڑ کر گئے. ایک دو چھوٹی چھوٹی یہی چیزیں تھی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چھوڑا. اور یہ وراثت جو تھی اس کو بھی تقسیم کرنے سے منع کر دیا. فرمایا ہم انبیاء ہیں, ہماری وراثتیں تقسیم نہیں ہوتی. ایسی غربت میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا, ساری زندگی ایسے گزاری ہے. تو آپ کا کوئی مفاد بھی نہیں ہے, اور نبوت کے اور بھی دلائل قائم ہو گئے. تو ڈارون کی اگر تھیوری پر سینکڑوں قرائن بھی ہوں تو بھی ہم کس کی بات کو ترجیح دیں گے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. یہ تو حکیم الامہ کی بات تھی جو ہم نے سنی. تو الحمدللہ اطمینان ہو گیا کہ یہ ڈارون صاحب نے جو بھی کہا ہے اپنے لحاظ سے شاید صحیح کہا ہوگا, مگر یہ حقیقت میں کیا ہے, غلط. بعد میں پھر مجھے کچھ کتابیں ملی جو وہیں کے ڈاکٹروں کے, سائنسدانوں کے حوالے سے لکھی گئی تھی. انہوں نے بتایا اس سائنسدانوں ہی نے کہا, وہ سائنسدان جو مسلم نہیں ہیں, اسلام کو فالو نہیں کرتے, انہوں نے ہی کہا کہ یہ نظریہ 100%
غلط ہے. اور یہ ثابت کیا کہ وہ جو ڈھانچے وانچے دریافت ہوئے تھے ڈرامے بازی تھی. وہ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ جو تھا نا ایک ڈھانچہ دریافت ہوا ہے, انہوں نے بتایا کہ اس میں پسلی کسی اور جانور کی, کھوپڑی کسی اور کی, وہ سب ملا کے ایک باقاعدہ ڈھانچہ تیار کیا گیا تھا. اس کی تصویریں لی گئی, ان تصویروں کو شائع کیا گیا تاکہ لوگ ڈارون کے نظریے کا یقین کریں. اس سے سیاسی مفادات تھے کچھ لوگوں کے. انہوں نے بڑے دلائل سے پوری رپورٹ اس کتاب میں لکھی. ڈاکٹر ہارون یحییٰ کی بات کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ تو بتایا کہ ڈارون تو چھوڑ کے چلا گیا, لیکن بعد میں اس کے نام پر سیاست چمکائی گئی ہے. اس کے لیے ایسے دلائل اکٹھے کیے گئے ہیں جو حقیقت میں تو پتہ یہ چلا کہ حکیم الامہ نے جو کہا تھا نا کہ قرائن سے نہیں ثابت ہوتا, پتہ چلا اس پہ قرائن بھی نہیں تھے. جیسے سمجھایا بھائی, دلائل تو بہت دور کی بات, ڈارون کے نظریے کے صحیح ہونے پر قرائن میں نہیں تھے. وہ جو ہے نا 4 آدمی میں سے ایک کانپ رہا تھا, آپ کیا بھائی یہ چونکہ کانپ رہا تھا یہ چور ہے, بعد میں پتہ چلا یہ کانپ بھی نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کا چور ہونا ثابت ہو جائے گا. تو وہ سب ڈرامے بازی تھی کہ وہ ایسا کوئی ڈھانچہ دریافت ہوا ہے جو بالکل بیچ کا ڈھانچہ تھا, نہ بندر ہے نہ انسان ہے, کوئی ایسا ڈھانچہ دریافت نہیں ہوا. اور ڈارون کے نظریے کے غلط ہونے کے جو دلائل تھے نا وہ قرائن نہیں تھے, بلکہ وہ کیا تھے؟ بولو بھائی, وہ دلائل ہیں. دیکھو اس کی مثال ایسے ہے جیسے 4 آدمی پکڑے گئے, ایک کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کانپ رہا ہے, یہ قرینہ ہے کہ یہ کیا ہے اس بات کا کہ یہ چور ہے. پتہ چلا وہ قرینہ بھی غلط ثابت ہو گیا, پتہ چلا کہ وہ کانپ بھی نہیں رہا, پھر یہ بھی ثابت ہو گیا دلائل سے کہ یہ چور نہیں ہے, کیونکہ جو اصل چور تھا اس نے اقرار بھی کر لیا. اب اس نظریے کی یا تھیوری کی کوئی ویلیو رہے گی؟ تو ڈارون کے بارے میں نہ صرف یہ بات میں ثابت ہوا کہ یہ نظریہ غلط ہے, یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس کے نظریے کے صحیح ہونے کے جو قرائن تھے وہ قرائن بھی, بولو بھائی, غلط ہیں. اور پھر یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس نظریے کے غلط ہونے کے باقاعدہ قرائن نہیں دلائل قائم ہو چکے ہیں اس پر. ان میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مزید ارتقائی منازل انسان طے کیوں نہیں کر رہا, یہاں کے رک کیوں گیا ہے. کیا کریں بھائی, ترقی تو رک کیوں گئی ہے, آگے بھی تو کچھ بنو. دوسرا یہ جو بندر سینکڑوں سال سے چلے آ رہے ہیں ان کو کچھ کیوں نہیں ہو رہا, ان میں چینجنگ کیوں نہیں ہو رہی, یہ بندر ختم کیوں نہیں ہو گئے. بہت ساری چیزیں اس میں. اور پھر بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اس پورے نظریے کی بیس ہے اتفاق پر, کہ اتفاق سے ایسا ہوا, اتفاق سے ایسا ہوا, اتفاق سے ایسا ہوا. ڈاکٹر ہارون یحییٰ کو اللہ جزائے خیر دے, تھے تو وہ گمراہ آدمی, مطلب گمراہ کا مطلب تھے مسلمان مگر ان کے نظریات شریعت کے مطابق پورے نہیں تھے. مگر ان میں ایک کوالٹی تھی کہ انہوں نے اللہ کے وجود کو بہرحال سائنس کی دنیا میں, سائنس کی زبان میں ثابت کیا. ان کی کتابیں ایسی ہیں کہ میں نے جب وہ کتابیں پڑھی تو ایسے انسان روتا ہے ان کی کتابیں پڑھ کر, جیسے کچھ قرآن کی تلاوت کر کے رو رہا ہوں, کیونکہ ان میں اخلاص تھا. انہوں نے جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا ان کے خلاف کام کیا ہے اور سائنس کی دنیا میں ایک تہلکہ مچایا, انہوں نے سائنسدانوں کے حوالے جمع کیے. تو یہ بڑا شاندار کارنامہ کیا انہوں نے. اسی وجہ سے ان کے نظریات سے اختلاف کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہیں بہرحال قابل, بولو بھائی, ابے بول لیا کرو یار, قابل عزت. یہی نہیں پتا قابل کے بعد کیا آتا ہے, یہ تو اردو کا حال ہے. اب آپ سنیں قابل, بھائی یا تو قابل توہین آئے گا یا قابل عزت آئے گا, قابل احترام آئے گا یا قابل توہین. آپ پتہ ہی نہیں کہ آگے لگے گا کیا. تو ہمارے ایک رشتہ دار ہیں امریکہ میں, انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر ہارون یحییٰ ہمارے یہاں آئے, ہم نے ان کو انوائٹ کیا, تو یہاں جو دیندار لوگ تھے انہوں نے ان کو لفٹ ہی نہیں کرائی. انہوں نے کہا یہ ہمارے مسلک کے نہیں, کچھ نظریاتی اختلاف میرے بھی ہیں ان سے. میں نے کہا اللہ کے بندو, اس آدمی نے دنیا میں اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل دیے اور جو تہلکہ مچایا ہے سائنس کی دنیا میں, یہ جو شواہد اکٹھے کیے کہ وہ جو ڈھانچہ نکلا تھا وہ فراڈ تھا, یہ شواہد اکٹھے کرنا آسان, یہ یوٹیوب سے نہیں اکٹھے کیے تھے انہوں نے, سمجھ آ گئی بات. یہ شواہد اکٹھے کرنا آسان کام تھوڑی ہے. میں نے کہا ایسے آدمی کو تو بہرحال عزت دینی چاہیے. تو یہ ہم لوگ ہیں تھوڑے سے کیا تنگ نظر ہے کہ جو وہ میں بتاتا ہوں نا پورا بالکل میرے مسلک کا 100% جب تک نہیں ہوگا تو اس وقت تک وہ جنت میں کسی بھی صورت میں جا ہی نہیں سکتا. تو جس کی جو خدمات ہے اس کو ماننا چاہیے. 4 آدمی, ہم جب مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے یہاں پڑھتے تھے نا تو وہ تو متقی تھے بہت زیادہ, تو وہ بہت پرہیزگار تھے. تو وہ ظاہر ہے پورے دین کو فالو کرتے تھے. اتنا دین کو آج کل فالو کرتا ہوا ہمیں کو نظر نہیں آ رہا تھا. تو ہم 8 یا 9 طالب علم پڑھتے تھے.
8 یا 9 طالب علم تھے جو ان سے پڑھتے تھے، تو ہم بھی بالکل انہی جیسے بنے ہوئے تھے. تو ہماری اس طرز عمل کو دیکھ کے نا لوگ ہمیں یہ طعنہ دیتے تھے کہ ان کا نظریہ ہے کہ دنیا میں صرف 8 آدمی جنت میں جائیں گے جو دارالفتہ میں مفتی رشید احمد صاحب سے پڑھتے ہیں، باقی سب کہاں جائیں گے؟ حالانکہ ہمارا نظریہ نہیں تھا، باقی سب کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. تو خیر میں جلدی سے اصل بات کی طرف آتا ہوں. تو اس سے اتنا تو مجھے اندازہ ہوا کہ جس بات کو ہم حرف آخر سمجھ رہے تھے وہ بات کیا ہو گئی؟ غلط ہو گئی، اور اطمینان ہو گیا. میں نے کہا بھائی سائنس میں بھی پھینکو بھی الحمدللہ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سائنس کو دودھ سے دھلی ہوئی ہے، جو کہہ دو وہ حرف آخر بن گیا. تو اس لیے اللہ کے بندو اپنے ایمان کو داؤ پہ مت لگائے کرو. یہ باتیں آپ کے لیے شاید اتنی اہم نہ ہوں، لیکن جو یونیورسٹیوں پڑھ رہے ہیں نا ان میں دہریت بہت زیادہ پھیل رہی ہے. ان کے فیس بک پہ کمنٹ سے اندازہ ہوتا ہے. بڑی بڑی جو یونیورسٹیاں ہیں ان میں یہ بہت زیادہ پھیل رہی ہے. اللہ کے وجود کے منکر پروفیسر پیدا ہو رہے ہیں اور وہ سب سائنسدانوں کے حوالے دیتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو سائنسدان گزرا تھا اس نے جو بولا کہ اللہ کا وجود نہیں ہے تو یہ اس کی تحقیق نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عین ممکن ہے کہ ایجنٹ بن کے استعمال کیا جا رہا ہو. تو یہ آپ نے کیوں فرض کر لیا کہ یہ بہت نیک آدمی تھا؟ یہ کیوں فرض کر لیا؟ اور اگر آپ ان کی بات کو اس لیے مانتے ہو کہ سائنٹسٹ تھے تو اللہ کا انکار کر دیا تو کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کوئی دلائل تھی. تو اللہ کا اقرار کرنے والے سائنسدانوں کی تعداد زیادہ ہے. کہتے ہو نہیں سکتا کہ اس کائنات کا کوئی چلانے والا نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. اور ایک جو میں نے پچھلے بیان میں بات کی تھی، کامن سینس بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. ایک سائنسدان اپنا دماغ استعمال کر کے ایسی باریک باریک تھیوریز پیش کر رہا ہے، وہ تھیوری کسی دماغ کے بغیر وجود میں آ سکتی ہے، تو وہ دماغ خود بخود وجود میں آ گیا. عجیب مصیبت. آپ ایک کمپیوٹر کو دیکھیں کہ یار اس میں مشکل سے مشکل جو ہے نا وہ حساب کی ایکویشن اس میں ڈالو تو یہ فوراً ایک بٹن دباؤ سالو کر کے دکھا دیتا ہے. میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا، 348 کو 6 دفعہ 5686 سے ضرب دے کر اس کا جذر نکالیں اور پھر اس کو 6 پہ تقسیم کر کے 848 سے ضرب دے کے جو جواب ہے اس کا جذر نکال کے بتائیں کیا ہے. آپ قیامت تک بیٹھے رہو گے. آپ نے کیا کیا؟ کیلکولیٹر میں جیسے جیسے میں بول رہا ہوں ایسے ایسے لکھتے گئے. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ آپ نے کہا 348 اور کیا تھا آپ نے کہا 6000 ضرب دو، کیا جذر کا بٹن دبایا، پھر یہ کس سے ضرب دینا؟ 650 ضرب دیا، کیا جواب آیا؟ اب یہ اس کا جذر نکالنا، جذر نکال کھڑک جواب آ گیا. تو آپ کہو گے نہیں کیلکولیٹر بڑی خاندانی مشین ہے جو اتنی پیچیدہ چیزوں کو حل کر رہا ہے. اب میں آپ سے کہوں یہ اتنی پیچیدہ چیز کیسے حل ہو گئی؟ آپ کے خود سے ایک فرشتہ آیا تھا سمجھا کے چلا گیا، یہ خود بخود ہو گئی؟ بھائی خود نہیں ہو سکتی. یہ کس نے حل کی ہے؟ کیلکولیٹر نے. تو یہ عجیب بات ہے، یہ ایکویشن کیلکولیٹر کے ذریعے کے بغیر حل نہیں ہو سکتی، اور کیلکولیٹر وہ خود بخود وجود میں اس کا بنانے والا. ارے یار بھائی چست ہو کے بیٹھا کرے. سست لوگوں کی نا سستی کا اثر بولنے والے پہ بھی پڑتا ہے، تھوڑا سا ساتھ دیا کریں. تو دیکھو کیلکولیٹر جو کیلکولیشن کر کے بتا رہا ہے وہ کیلکولیٹر کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اتنا ذہین کیلکولیٹر وہ خود بخود وجود میں آ گیا. یہ کوئی سائنسدان بھی اگر یہ بات کرے نا آپ کے سامنے تو ایک رکھ کے اس کو کیا لگاؤ، تھپڑ لگاؤ اس کو رکھ کے اپنی ذمہ داری پہ. تو بولو پاگل ہو رہا ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تیرا؟ اب وہ کہیں یہ چونکہ سائنٹسٹ بہت پہنچا ہوا ہے، بہت بڑا، اس کی اتنی بڑی بڑے اس کے کارنامے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ کہیں گے ہوں گے وہ کارنامے ہیں، لیکن گناہ کر کر کے اس کی عقل مس ہو گئی ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے. یہ پاگل ہو گیا ہے کہ جو کیلکولیٹر، یہ جو اتنی مشکل سوال حل ہوا ہے یہ کیلکولیٹر کے بغیر ہو گیا، اور کیلکولیٹر وہ خود سے وجود میں آ گیا. کیسی بات؟ جو سائنسدان اتنا بہترین دماغ استعمال کر کے جناب وہ قومے میں گیا ہوا ہے 40 سال سے، 30-40 سال سے، اور قومے میں جا کے پلکوں کے ذریعے لکھوا رہے چیزیں. اس کی یہ پلکیں بھی خود بنی ہیں، اس کا یہ دماغ بھی خود مٹی سے بن گیا. یہ پاگل پنے کی باتیں ہیں. اس سائنسدان کا جھوٹا ہونا، یہ اس پر تو دو رائے ہو سکتی ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس پر دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اس سائنسدان کا دماغ خود بخود وجود میں آ گیا. بھائی ایسا دماغ وجود میں نہیں آ سکتا.
ہاں یہ سوال یہاں لوگ ایک احمقانہ کرتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی، اللہ ہے تو اللہ کہاں سے آ گیا؟ معاذ اللہ، یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ کیسے وجود میں آ گیا؟ جب وہ خود سے ہو سکتا ہے تو کائنات بھی خود سے ہو سکتی ہے۔ تو یاد رکھو، اس کا میں کئی بار جواب دے چکا ہوں، چونکہ یہ ٹاپک چل پڑا ہے، ایک موضوع مکمل ہو جائے تو اس کا جواب دے کے بس جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں۔ دیکھو، ہم اس کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں جو ہماری مینٹل اپروچ کے تحت جو چیزیں آتی ہیں ان کے بارے میں تو ہم رائے قائم کریں گے۔ جو چیز ہماری مینٹل اپروچ سے اوپر ہے اس کے بارے میں ہم رائے قائم، بولو بھائی نہیں۔ کسی نے پوچھا 2 اور 2 کتنے؟ ہر آدمی کہے گا 4 ہوتے ہیں۔ اگر وہ کہے 5 ہم کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن اگر وہی یہ کہے کہ 848 ضرب 356 کتنے ہوتے ہیں اور کیلکولیٹر بھی نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ کو پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں۔ آپ کیا کہو گے؟ پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں۔ وہ کہے گا اتنے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے اتنے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اتنے نہ ہوتے۔ تو یہ کائنات کے ذرے سے ہم واقف ہیں کہ یہ کائنات، اس میں اس ایک حالت سے دوسری حالت تبدیل نہیں ہوتی جب تک کہ اس حالت کو تبدیل کرنے کا کوئی سبب نہیں ہوتا۔ تو وہ چیز کیسے پیدا ہوگی؟ بھائی دیکھو، ایک پنکھا ایک جوہر ہے، ایک آئٹم ہے، ہمیشہ سے ہے، وہ خود سے ہے۔ اس کائنات کے بارے میں یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ہمیشہ سے ہے۔ نہیں یاری میرا غلبہ سا۔ تو بنی ہوئی چیز، مخلوق کا کوئی خالق ہوتا ہے، خالق کا کوئی خالق نہیں ہوتا، کیونکہ اگر خالق کا کوئی خالق ہے پھر وہ خالق نہیں، پھر وہ مخلوق ہے۔ جو کریٹر ہوتا ہے نا وہ کریٹڈ نہیں ہوتا۔ اب فارسی رہ گئی ہے خالی، انگریزی بھی ہو گئی، عربی بھی ہو گئی، کیا خیال ہے؟ تو اس لیے اللہ کے بندو، تبھی قرآن کہہ رہے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں سوچنے کی صلاحیت۔ اب اس پر بھی اشکال ہوگا کہ انسان دماغ سے سوچتا ہے، دل سے نہیں سوچتا، اس پہ بھی سائنس اشکال کرتی ہے۔ اس کا میں کسی بیان میں جواب دے چکا ہوں کہ سوچتا دماغ سے ہی ہے، لیکن قرآن دل کی طرف نسبت کیوں کرتا ہے، اس کی وجوہات ہیں۔ اب میں اس میں جاؤں گا تو بہت لمبا بیان ہو جائے گا۔ تو لہم قلوب لا یفقہون بہا، فرمایا دل ہے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں مگر اللہ کی نشانیاں دیکھنے کی صلاحیت نہیں، اندھی ہو چکی ہیں۔ تو یہ بالکل قرآن نے صحیح کہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، ہر چیز سائنس کو مت سمجھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اللہ کے نافرمان تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں اور جہنم کی آگ کی طرف دھکیل دیں۔ جو اللہ کا منکر ہے وہ بے عقل بھی ہے اور بہت بڑا ناشکرا بھی ہے، وہ جرم ہے۔ میں کمنٹس پڑھ رہا ہوں فیس بک پہ لوگوں کے، مولویوں کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ یہ جو سائنٹسٹ کا انتقال ہوا ہے، ممبر و محراب سے ایسے سائنسدانوں کی حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی۔ جب ایسے سائنسدانوں کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی تو مسلمان سائنس میں کیا ہو جائیں گے؟ پیچھے رہ جائیں گے۔ عجیب بات۔ اللہ کے بندو، جو اللہ کا منکر ہے حوصلہ افزائی کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اس سے محبت اس لیے ہو رہی ہے کہ اس نے آپ کی خدمت کی ہے، اس نے انسانیت کی خدمت کی اور انسانیت آپ کو محبوب ہے۔ وہ خالق کی نافرمانی کی اور خالق سے آپ کا رشتہ، بولو بھائی، کمزور ہے، تو آپ کو تو تکلیف نہیں ہوگی۔ جس کو خدا سے محبت ہوگی اس کو تکلیف ہوگی، اس کو غصہ آئے گا۔ کیا کریں یار؟ دیکھو ایک آدمی آیا، اب لوگ کہتے ہیں مثالیں بہت دیتے ہیں، تو کیا کریں، مثالوں کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی نا۔ ایک آدمی آیا، وہ ستار بھائی کو گالیاں دے رہا ہے، وسیم بھائی ایسے ایک نمبر کے بدماش ہیں، وسیم بھائی یوں، وسیم بھائی یوں، اور آپ کو چائے بھی پلا رہا ہے، دودھ پتی بھی پلا رہا ہے، آپ کو جلیبیاں بھی کھلا رہا ہے۔ آپ کہو گے یار وسیم بھائی کو بھی لعنت، ٹھیک ہے، سلیم بھائی کو بھی لعنت، تم صحیح کہہ رہے ہو، تم بہت اچھے ہو، تم روزانہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ تو وہ آ کے غیبتیں کرتا رہتا ہے، وہ بھی ایسا، فلاں بھی ایسا۔ آپ نہیں جانتے ان لوگوں کو، اور جانتے بھی ہو تو آپ کا کوئی لینا دینا، آپ کو ہاں یار تم تو اچھے ہو نا، تم سے جب پیسے مانگو دے دیتے ہو۔ ایک دن وہ آ کے کہنے لگا آپ کے ابا کا نام لے کے کہ چودھری عبد القدوس صاحب بھی ایسے ہیں، 2 نمبر آدمی، پھر بالفرض آپ کے ابا کا نام تھا یہ۔ اب بھی آپ کہہ رہے ہو چونکہ اس کی خدمتیں انسانیت کے لیے بہت ہیں، چونکہ اس نے مجھے کل بھی چائے پلائی، چونکہ آپ کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں، آپ پھر بھی روزانہ تشریف۔ بھائی جب آپ کے باپ کو برا کہے گا تو آپ کیا کہو گے؟ رکھ کے بولے اپنی زبان بند کر لے، یہ دودھ پتی کے پیسے واپس لے لے، نکل لیں یہاں سے۔ کہے گا کیوں بھائی؟ کہ میرے ابا ہیں۔ تو ابا ہے کیا ہو گیا؟ بھائی باپ ہے، مجھے اس سے محبت ہے،
تو مسلمانوں کو اپنے باپ سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنے اپنے رب سے ہوتی ہے. جس کا رشتہ ہوگا رب سے اس کو غصہ بھی آئے گا, تکلیف بھی ہوگی. جس کا رشتہ نہیں ہوگا وہ کہے گا یار اتنے جناب اس نے تھیوری پیش کر دی, وہ اتنے خدمت کر دی. ٹھیک ہے, وہ خدمت کی ہم تعریف کرتے ہیں, بہت اچھے اچھے کام کیے, جلیبیاں بھی کھلائیں, دودھ پتی بھی پلائی, لیکن بھائی اوور آل ہم یہ کہیں گے کہ اچھا آدمی نہیں تھا. اوور آل اچھا آدمی نہیں. کیوں؟ بہت بڑا جرم ہے. وہ کیا جرم ہے؟ اس نے اپنے بنانے والے کا انکار کیا. جو اپنے بنانے والے سے مخلص نہیں ہے, ساری دنیا سے مخلص ہو جائے, اللہ کے ہاں اس کے اعمال کی ویلیو نہیں ہے. تو اس لیے یاد رکھو, سب سے قیمتی چیز سائنس نہیں ہے, سب سے قیمتی چیز ایمان ہے, جو قیامت میں کام آئے گا. سب سے پہلے ایمان ہے, باقی سب ڈاکٹر, انجینئر, سائنسدان, سب بات کی چیز. میں ان کی اہمیت کا منکر نہیں ہوں, سب کی ضرورت ہے, ضرورت سب کی ہے معاشرے کو. سب کا معاشرے کو سدھارنے میں کردار ہوتا ہے, سب کی تعریف ہونی چاہیے, سب سے محبت ہونی چاہیے, لیکن ویلیو سب سے زیادہ کس چیز کی ہے؟ ایمان کی. اس پہ سودے بازی بولو بھائی نہیں ہو سکتی. میں ایک واقعہ سناتا ہوں نا اکثر. وہ واقعہ کیا ہے کہ وہ پہلے ایک بادشاہ گزرے. تو مجھے یہ تاریخی واقعات تو یاد رہتے ہیں, ان کے نام کرداروں کے یاد نہیں رہتے, کیونکہ میری نظر میں پھر ایکس وائی زیڈ کر کے سنا دیتا ہوں, بعض دفعہ غلط نام بھی لگا دیتا ہوں میں. تو وہ ایک بادشاہ گزرا ہے مسلمانوں میں قریب میں, اس کی بیوی شیعہ تھی, شیعہ مسلک کو. پہلے زمانے میں شیعہ بھی بڑی معتدل بھی ہوا کرتے تھے, تو شیعہ مذہب کی تھی اس کی زوجہ. تو وہ کیا ہوا ہے کہ مناظرہ ہوا. کسی کو بادشاہ کا نام یاد ہے تو بتائے بھائی. شاہ جہاں بادشاہ شاید ہے, جہانگیر نہیں, جہانگیر نہیں تھا. خیر, تو میاں بیوی میں بحث مباحثہ ہوتا تھا. وہ شیعہ بیوی تھی, وہ کہتی ہے ہمارا مذہب صحیح ہے, وہ کہتا ہے ہمارا مذہب صحیح ہے. تو ایک دن کیا ہوا, دونوں نے کہا چلو جی مناظرہ کرتے ہیں, تم اپنے مولویوں کو بلاؤ, میں اپنے مولویوں کو بلاتا ہوں. میاں بیوی میں کیا ہو رہا ہے؟ اچھا یہ اس کی معشوقہ بھی تھی, اس کی جو بیوی تھی نا معشوقہ تھی, عشق کی شادی ہوئی تھی. تو ورنہ بیوی آج کل کہاں معشوقہ ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے. تو وہ مناظرے کے لیے آ گئے دونوں طرف سے, ادھر سے سنی مولوی آ گئے, ادھر سے شیعہ مولوی آ گئے. مناظرہ ہوا تو وہ سنی مولوی جیت گئے مناظرہ, اور بہت ہی خاندانی طریقے سے جیتے. انہوں نے وہ شیعہ مولوی کو بہت ہی رسوا کر دیا مناظرے کے دوران نا, بالکل ہی ان کو وہ ایسے کر دیا. اب یہ جو بیچاری بیوی تھی نا اس کا بیچاری کا منہ لٹک گیا کہ یار تم نے تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھتے. تو اس نے اپنے شوہر کو طنز کیا کہ بھائی تم نے تو مجھے دل دیا ہے, اور میں تمہاری محبوبہ ہوں, اور محبوبہ کو ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا. اس نے بڑی پیاری بات کی کہ دیکھو میں نے تجھے دل دیا ہے, ایمان بولو بھائی, دل دیا ہے ایمان. مذہب ہمارا وہی ہے, مگر سنی ہے تو کیا ہے, سنی. مسلم ہے تو کیا ہے, مسلم ہے. مذہب پہ تھوڑی کمپرومائز ہوگا. خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو یورپ امریکہ میں رہتے ہیں, فورن کنٹریز میں رہتے ہیں, وہاں جا کے ان سے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, انگریزوں کی اچھی خصوصیات سے متاثر ہو کر, ٹھیک ہے ان میں بہت سی اچھی چیزیں بھی ہیں. پہلی بات ان کا رنگ گورا ہے, اتنی اچھی کوالٹی ہے ان کے اندر. سانولے بھی نہیں ہوتے, پورے گورے چٹے ہوتے ہیں. یہ میں اس لیے کہتا ہوں, لوگ مجھ پہ طنز کرتے ہیں صاحب میرے پیچھے کہ یار وہ انگریز ہیں, انگریزوں میں خوبیاں بھی تو ہیں بہت ساری ہیں. میں نے آپ تو خوبیوں کو تو ذکر نہیں کرتے. میں نے کہا میں نے کب کہا کہ میں خوبیوں کو قائل نہیں ہوں. کہہ رہے مثلاً کوئی خوبی, میں نے کہا سب سے بڑی خوبی وہ گورے. ہاں وہ یہی کہہ رہے تھے گورے کی خصوصیات بھی تو. میں نے کہا گورے کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے کہ وہ گورا ہے. گورے رنگ کی بڑی ویلیو ہے بھائی. جب رشتہ لینے جاتے ہیں تو سب سے پہلے لڑکی کا کیا دیکھا جاتا ہے, کلر دیکھا جاتا ہے. ناک نقش بعد میں دیکھے جاتے ہیں, آج کل کی بات کر رہا ہوں, اخلاق بھی بعد میں دیکھے جاتے ہیں. تو انگریز سارے ہی گورے ہوتے ہیں. تو ان کی بعض خوبیاں بھی ہیں, وہ دیکھ کے لوگ کیا کرتے ہیں, ان کو اپنے مولوی لوگ کیا برے لگنے لگتے ہیں. یاد رکھو مذہب میں شیطان ڈاکہ سب سے پہلے جب ڈالتا ہے نا, تو آپ کے دل میں علماء سے نفرت پیدا کر دیتا ہے. پہلے تو یہ آتا ہے کہ یار میں مذہب کو تو مانتا ہوں لیکن ان مولویوں کو نہیں مانتا. میں سمجھ رہی بات, مذہب کو تو مانتا ہوں ان مولویوں کو نہیں مانتا. پھر تھوڑے دنوں کے بعد یا تو وہی ہے اس کی نسل میں, وہ کہتے ہیں میں مولویوں کو بھی نہیں مانتا اور مذہب کو بھی نہیں مانتا. گمراہ ہو جاتے ہیں. مذہب کو اگر مانتے نہیں ہیں تو نام کے مانتے ہیں. کوئی قادیانی ہو جاتا ہے, کوئی کیا بن جاتا ہے, کوئی منکر حدیث چلا جاتا ہے. جن لوگوں کا مولویوں سے تعلق رہتا ہے, علماء سے تعلق رہتا ہے, ایمان کی حفاظت صرف اور صرف انہی لوگوں کی ہوتی ہے. ہاں مولویوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو. سب سے پہلے اللہ اس کا رسول ہے,
اور اللہ اس کے رسول کی باتیں فطرت کو اپیل کرتی ہیں، اور اللہ اس کے رسول کے خلاف جو بھی جائے گا اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ کوئی گے سیکس کی طرف جا رہا ہے، لڑکوں سے لڑکوں کی میرج ہو رہی ہے، کیا یہ کوئی باتیں ہیں؟ یہ کوئی مہذب قوم کی علامتیں ہیں؟ قانون بنا کے پاس کیا جا رہا ہے، نہ والدین کے حقوق ہیں، نہ بیوی بچوں کے حقوق ہیں، ایک عجیب انسان کو حیوان اور درندہ بنا دیا۔ میت کا حال دیکھو وہ کیا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو علماء اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ کسی کو گردہ بھی دیا جائے کہ نہیں دیا جائے، اور ان کے ہاں کیا ہے، جیسے ہی برات سارے چانپے واپے جو ہے نا پھیپڑے، ایسی پوسٹ مارٹم ہوتا ہے کہ کوئی جنازے کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ کتنی عزت کے ساتھ ہم لوگ دفن کرتے ہیں میت کو، غسل دے کے، جنازہ پڑھ کے، تکبیرات کہتے ہیں اس کے اوپر، درود شریف پڑھتے ہیں، پھر قبلہ رخ لٹاتے ہیں، پھر قبر پہ بھی دعائیں مانگتے ہیں کھڑے ہو کر۔ وہاں جو لوگ لبرل ہیں نا، جو مذہب سے دور ہو گئے، ان کی حالت جا کے دیکھو۔ یوٹیوب بھی عجیب چیز ہے بھائی۔ میں نے کچھ سرچ کیا کہ دنیا کے مشہور لوگوں کا مرنے کے بعد یا موت کے وقت انجام کیا ہوتا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے نا، صرف مشہور ہیں، چند ایک کو چھوڑ کر ان کا بڑھاپا انتہائی خطرناک ہے، جن میں سر فہرست فنکار اور اداکار ہوتے ہیں، جن کو دنیا میں سب سے زیادہ شہرت ملی تھی، بڑھاپے میں کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وجہ شہرت تھی انٹرٹینمنٹ، اور بڑھاپے میں انٹرٹینمنٹ، اگر کسی کو خوبصورتی کی وجہ سے عزت ملی ہے تو بڑھاپے میں اس ہیروئن کو عزت ملے گی؟ بولے گا بھائی مس انڈیا ہوگی یا مس پاکستان یا مس ورلڈ ہوگی، تھی نا، اب تھوڑی، اب تو کسی کی نانی ہے کسی کی دادی ہے، اور پھر بھی غنیمت تھی کسی کی نانی دادی بن جاتی، یہ بیچاریاں تو نانی دادی بننے کی توفیق بھی، بولو بھائی، نہیں ملتی۔ بچے لے کے پالے ہوئے ہوتے ہیں، شادیاں لیٹ سے ہوتی ہیں، پھر وہ فٹنس خراب نہ ہو جائے تو بچہ ہی نہیں ہو رہا، فطرت کے خلاف زندگی، اور پھر جو بڑھاپا، اور مرنے کے بعد تو میں نے کل کی بات ہے، کل رات سرچ کیا کہ مشہور لوگ، ان کی قبریں یوٹیوب میں، ہر جو بھی لکھو نا، ایک چیز ہے گوگل نہیں بتاتا۔ کئی دفعہ لکھا بیوی کو قابو کرنے کا طریقہ، نہیں آتا، گوگل کوئی جواب ہی نہیں دیتا، یا تو ہونا کوئی بولتے بھائی میں تلاش کر رہا ہوں ذرا صبر کرو، بھائی کچھ تو رسپانس دے، ہم تو کہتے ہیں بھائی کچھ تو بتا، بالکل ایسے سم بم بکمن بن جاتا ہے، کیا پوچھ لیا۔ تو وہ جن سائنسدانوں نے گوگل بنایا ہے نا، وہ بھی ابھی تک تحقیق میں لگے ہوئے، اگر کوئی تحقیق سامنے آئی تو، تھیوریز ہیں ان کی کچھ، ابھی تک تحقیق کچھ نہیں، تو ہر چیز آ جاتی ہے گوگل میں۔ تو میں نے لکھا، میں نے کہا یار ان کی قبریں، تو پاکستان کے مشہور کچھ اداکار تھے، ہم بچپن میں ڈرامے دیکھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بعد میں اللہ نے ہمیں توبہ کی توفیق دے دی، تو ڈرامے برامے دیکھا کرتے تھے، ہمارے زمانے کے کچھ اداکار تھے، ان کے نام لکھ کے میں نے سرچ کیا، پتہ چلا ایک کی قبر پتہ نہیں کہاں ہے، اور اس قبر پہ کوئی بھی نہیں جا رہا۔ تو ایسے ویران قبریں، کوئی فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جاتا۔ تو یہ اس لیے بھائی دنیا کی بھلائی بھی کس میں ہے؟ شریعت کو فالو کرنے میں ہے۔ دنیا بھی مزے کی گزرے گی، اور پیچھے لوگ مرنے کے بعد دعائیں مانگے، فنکاروں کے لیے دعائیں نہیں مانگی جاتی مرنے کے بعد، اوپر سے کچھ قرآن خوانیاں ہو جاتی ہیں ٹوپی ڈرامہ دکھانے کے لیے دنیا کو۔ ہم بھی آئے تھے، ٹھیک ہے، اپنی تصویر کھنچوا لی، میں بھی آیا تھا، آ گئے اخبار میں جا رہا ہوں، السلام علیکم۔ یہ ہوتا ہے، دل سے کوئی دعائیں نہیں مانگتا، لیکن اگر اپنے گھر کو میں دین لے کر آئے، مرو گے تو ساری زندگی بچے دعائیں مانگتے رہیں گے۔ ان کو پتہ ہے ہماری دعا جب تک قبول نہیں ہوگی، جب تک والدین کے لیے دعا نہیں کریں گے، ہم قبول نہیں ہوگی ہماری دعا۔ دعائیں مانگیں گے آپ کے لیے، یاد کریں گے آپ کو۔ دین کا رشتہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ تو ہمارے جب والد صاحب کا انتقال ہوا نا، تو مجھے اتنا غم تھا، مجھے سکون نہیں آ رہا تھا۔ ہمارے استاذ نے ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا بھائی یہ رشتہ ختم تھوڑی ہوا ہے، وہ پہلے وطن پہنچ گئے، آپ تھوڑی لیٹ پہنچ رہے ہو، اگلے ٹرین سے آپ پہنچ رہے ہو، تو برزخ میں ملاقات ہو جائے گی۔ مجھے اتنی تسلی ہوگی بھائی ختم تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو ہندو کہتے ہیں ختم، ہندو بھی کہتے ہیں اگلے جنم میں ملاقات ہوگی، لیکن وہ اتنی خطرناک ملاقات کرواتے ہیں۔ آدمی کہتا ہے وہ کہتے ہیں اگر برے اعمال تھے تو گدھے بھی بن سکتے ہو۔ اب ابا کے اچھے اعمال تھے، وہ جناب بادشاہ بن گئے، اور آپ کیا بن گئے؟ گدھے بن گئے، عجیب سا ہو جائے گا۔ تو وہ اگلے جنم منم، اسلام بھی یہ کہتا ہے، تمام آسمانی مذاہب یہ کہتے ہیں بھائی برزخ کی ایک زندگی ہے، جب آپ مرتے ہو تو روحوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، اور جنت میں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اہل و عیال کو اللہ اکٹھا رکھیں گے۔ تو اس لیے ہمارے استاذ نے کہا بھائی یہ ختم تھوڑی ہے، وہ سفر تھا، ان کی ٹرین پہلے پہنچ گئی ہے، ہماری اگلا اسٹیشن کس کا ہے؟ ہمارا، ہم بھی اتر رہے ہیں، سب وہی ایک ہی جگہ جا رہے ہیں۔ تو دین کا رشتہ کبھی بھی ختم، بولو بھائی، نہیں ہوتا، نہ ماں باپ کا ختم، نہ میاں بیوی کا ختم، نہ اولاد کا ختم،
اور دوست احباب کبھی ختم نہیں ہوتا. صحابہ کرام موت کے وقت خوش ہوتے تھے. ایک صحابی تھے, ان کی جب موت کا وقت آیا نا, طاعون کی پھنسی نکل گئی ان کو, تو لوگ ان سے کہہ رہے تھے کہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں آپ. انہوں نے کہا نہیں, اللہ کے نبی نے منع کیا ہے, جس علاقے میں وبا پھیل جائے وہاں سے بھاگنا جائز نہیں. تو ان کی بھی پھنسی نکل گئی. طاعون کی پھنسی نکلتی ہے 24 گھنٹے میں انسان مر جاتا ہے. جب ان کے پھنسی نکلی, لوگوں نے کہا کہ آپ کی بھی اب 24 گھنٹے میں موت ہو جائے گی, ہم آپ کو منع کر رہے تھے نہیں رہو یہاں پہ. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ جو پھنسی ہے نا سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے. غدن سوف نلقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ, ان قریب میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ساتھیوں سے ملاقات ہونے والی, کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو اس لیے مسلمان کے لیے تو کوئی خوشی ہے. اور اگر پڑ گئے ان چکروں میں, اللہ اس کے رسول کو بھول گئے, تو جوانی کے کچھ عیاشیاں ہیں, تھوڑے دن کے مزے اڑا لو گے. 500 کا بیلنس اس نے ڈال دیا, 1000 کا آپ نے ڈال دیا, تھوڑی سی گپیں لگا لی, ہاں وہ ہو گیا, آج وہ ناراض ہے آج اس کو منا لیا. یہی چل رہا ہے آج کل. اور میری اتنی گرل فرینڈ ہے, میری اتنی دوستی ہیں, دیکھو یہ دوستوں کو فخر کر کے بتا رہے ہوتے ہیں. تو بس یہی ہے, کب تک رہے گا بھائی یہ. وہ مشہور واقعہ ہے نا, جوانی میں حسینوں کے نمبر ہوتے ہیں اور بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر ہوتے ہیں. بڑھاپے میں بولو گے یار میرے پاس 4 حکیم ہیں, یہ والا بڑا خاندانی حکیم ہے, یہ بڑا ٹائٹ حکیم ہے, یہ اس سے بھی ٹائٹ حکیم ہے, اور ایک گردوں کا ڈاکٹر بھی رکھا ہے میں نے محلے میں, اور ایک ہے ہر وقت میری شوگر چیک کرتا رہتا ہے. یہ ہو جائے گا, سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ پہلے انسان کا بچہ بن جائے آدمی. کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. یہ جو میں نے آیت پڑھی نا, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ, جو لوگ اللہ کا انکار کریں گے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. یہ سمجھانے کے لیے یہ پوری تمہید تھی. پھر اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ یہیں سے بات شروع کروں گا. سوالات پوچھیں, جلدی جلدی نمٹا لیتے ہیں بھائی. تراویح پڑھانے کی اجرت لینا کیوں جائز نہیں ہے؟ بالکل حرام ہے. تراویح پڑھانے کی اجرت لینا بالکل بھی جائز, بولو بھائی, نہیں ہے. ہاں, جو تراویح پڑھائے اس کو ہدیہ دے سکتے ہیں بشرطے کہ اس کے دل میں لالچ نہ ہو. لالچ کا پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ ایسے چلے گا کہ جب تراویح پڑھانے کے لیے اس کو بتاتے ہیں ہمارے یہاں کوئی لفافہ ملتا ہی نہیں ہے, بتا دیں. پھر بھی اگر پڑھا رہا ہے اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے, پھر دے دیں. بے شک ہدیہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے. اور اگر وہ کہیں منہ بننا شروع ہو گیا, اس کا مطلب ہے کہ یہ ہدیے کا بھی مستحق نہیں. پھر بولے تو بالکل فری میں پڑھاؤ گے. ہمارے ایسا ہی ہوا تھا, امام صاحب آئے تھے, میری طبیعت خراب تھی, ان سے کچھ پڑھوائی ہم نے. میں ان کو پہلے بتا دی, میں نے کہا ہمارے یہاں پیسے نہیں ملتے. تو وہ عجیب سے یوں کر رہے تھے. میں نے کہا نہیں ملیں گے. تو یہ کیا ملے گا؟ میں نے کہا ثواب ملے گا اس کا. تو یہ ایسے نالائق ہو گئے ہیں آج کل رمضان کے جو حافظ ہیں, ان کو ثواب کی ذرا بھی لالچ ہے ہی نہیں, ان کو پیسے چاہیے. نہیں پڑھواؤ ایسے آدمی سے, جائز نہیں ہے ایسے آدمی سے تراویح پڑھوانا. آپ سے مطلب پوچھنا ہے کہ میں کرکٹ کھیلتا ہوں اور ہم جو میچ کھیلتے ہیں اس میں پیسے لگائے جاتے ہیں, پیسے لگا کے اس میں جوا ہو جاتا ہے. دونوں طرف سے پیسے لگائیں, جو ہارے گا اس کے پیسے ڈوب جائیں گے, جو جیتے گا اس کو مل جائیں گے. یہ جوا ہے. اور کوئی صورت ہے تو وہ الگ حکم ہے اس کا. کیا لال رنگ کے کپڑے پہننا جائز؟ بالکل سرخ کلر کے کپڑے پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے. یہ جو نبی سے آتا ہے سرخ, یہ بالکل سرخ نہیں تھے, یا تو دھاری دار تھے یا کچھ اس میں الگ ہوتا. کیا عورت فوت ہو جائے تو مرد اس کا منہ نہیں دیکھ سکتا؟ دیکھ سکتا ہے بھائی, منہ دیکھ لے. اب جو منہ دیکھ, اب منہ دیکھنے کا فائدہ یہ ہے, پہلے اگر منہ دیکھتا تو آگے سے جواب ملتا ہے. زندگی میں جب آپ بیوی کا منہ دیکھیں گے نا تو خود اپنا منہ کسی اور کو دکھانے کے لائے تھوڑی دیر کے لیے نہیں رہے, ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے. میت کے بعد یہ کہ جتنا مرضی تسلی سے منہ دیکھ کے مسکراؤ اور جو مرضی کرو, کوئی کمنٹس آگے سے نہیں ہے, اسے دیکھ سکتے. اس سہولت کے پیش نظر شریعت نے اجازت دی ہے کہ کیا خیال ہے, دیکھ سکتے. کسی کی کیا لکھا ہے, غیبت نہیں لیکن اردو رائٹنگ صحیح کر لیں اللہ کا واسطہ. کسی کی غیبت نہیں کی لیکن کچھ برائیوں میں پورے کے پورے غرق ہیں. رسموں میں بھی وہ لوگ کچھ برائیاں ختم کرنے کے چکر میں لوگ ان کو بھی پتہ نہیں یار, سمجھ نہیں آ رہا. اس کا خلاصہ کر لکھ دیں اگلے ہفتے. شوہر اگر بیوی سے کہے تم مجھ پر حرام ہو تو کیا حکم ہے؟ بیوی ایک طلاق ہو جائے گی. اگر شوہر نے بیوی کو کہہ دیا تم مجھ پر حرام ہو تو ایک طلاق ہوگی, مگر نکاح ختم ہو جائے گا. تو اب دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا اور آئندہ 2 طلاقوں کا اختیار رہے گا. مہر پرانا والا بھی دینا پڑے گا اور نئے سرے سے نیا مہر بھی رکھنا پڑے گا. اور اگر بیوی نے نکاح نہیں کرنا چاہے گی تو عدت کے بعد وہ خود کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے. سمجھے؟ تو حرام کہنے سے ایک دفعہ میں ہی نکاح, بولو بھائی, ختم ہے.
لیکن ایک طلاق ہوتی ہے. 3 دفعہ حرام کہا تو 3 ہو جائیں گی. پرائز بانڈ حرام کیوں ہے تفصیل بتا دیں, بہت لمبی تفصیل ہے. ڈیجیٹل خانقاہ کے لیے طالب علم کے پیسے طالب علم کے لیے بہت ہیں. ڈیجیٹل خانقاہ ہماری ہے, اس میں یہ سارا مینیج عثمان بھائی نے کیا ہے. فیس وہ سب انہوں نے رکھی ہے, 8,000 روپے رکھی ہے. کتنی ہے؟ تو ان سے میں نے کہا ہے کہ کم کریں اس کو, اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ کھانا وانا ہٹا دیں, کیونکہ جامعہ میں کینٹین ہے, وہاں ہر طرح کا کھانا میسر ہے. تو جس نے جو کھانا ہوگا اپنے خرچے میں جا کے کھا لیں. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ خانقاہ میں جو ہے کینٹین, وہاں بھی کینٹین ہے, باہر بھی ہوٹل کھلے ہوئے ہیں, صبح کا ناشتہ بھی اپنی مرضی کا کریں, دوپہر کا کھانا بھی, رات کا کھانا بھی. تو یہ ان کو آج میں نے تجویز دی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم صرف ریفریشمنٹ کا کچھ انتظام کر دیں گے, تو اس کے بعد فیس انشاءاللہ کیا ہو جائے گی؟ بول لو یار, یہ تو آپ کو کم ہو جائے گی. اگر ایک طرف گھر کا کاروبار, بیوی اور گاڑی سب ہے, اور ایک طرف کچھ بھی نہیں مگر دل دماغ اس طرف ہے. بھائی ایک طرف گھر, کاروبار, بیوی اور گاڑی سب ہے, اور ایک طرف کچھ بھی نہیں مگر دل دماغ اس طرف ہے. پہلی پوچھی ہے انہوں نے, پہلیوں کا جواب نہیں دیتا بھائی. میں جلسہ استراحت کا حکم بخاری میں نبی سے ثابت ہے, مگر ائمہ احناف اس پر بالکل عمل نہیں کرتے. ائمہ احناف کے پاس جلسہ استراحت کی کوئی صحیح حدیث موجود ہے؟ اگر ہاں تو پیش کریں. جلسہ استراحت کی حدیث نمبر 818 ہے. احناف نے اگر یہ دعویٰ کیا ہوتا کہ نبی نے جلسہ استراحت نہیں کیا, پھر آپ یہ حدیث احناف کے خلاف پیش کرتے. احناف یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسہ استراحت کیا ہے, لیکن یہ جلسہ استراحت نام بتا رہا ہے کہ یہ راحت کے لیے ہے. راحت کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں تھکاوٹ ہوتی ہے. احناف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب زیادہ ہوئی اور آپ کی رکعتیں بہت لمبی لمبی ہوتی تھیں, تو تھکاوٹ کی وجہ سے آپ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد ڈائریکٹ قیام نہیں کرتے تھے, بلکہ تھوڑی دیر بیٹھتے تھے. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو لمبے قیام کیے کسی نے, یا وزن زیادہ ہو گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث سے ثابت ہے آخر عمر میں وزن پہلے کی نسبت زیادہ ہو گیا تھا, جو سب کا ہوتا ہے, عمر کے ساتھ وزن بڑھتا ہے. تو اس میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے صحابہ کو منع بھی کیا کہ تم مجھ سے پہل مت کرو رکوع سجدے میں, فإنی قد بدنت, میرا وزن بڑھ گیا ہے, لیٹ آیا کرو, یعنی جب میں سجدے میں سر رکھوں تو پھر جھکا کرو, کیونکہ آپ کا وزن جب تھوڑا سا بڑھ گیا تو آپ کی رفتار کچھ کم ہو گئی رکوع سجدے میں جانے میں, تو بعض دفعہ صحابہ آپ سے پہلے سجدے میں پہنچ جایا کرتے تھے. تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جلسہ استراحت ہے, اور استراحت کا مطلب کیا ہے؟ راحت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو اگر کسی کو تھکاوٹ ہے, یہ مشکل ہو رہی ہے, تو وہ 2 سجدوں کے درمیان تھوڑا سا بیٹھے پھر کھڑا ہو جائے, اس کے ہم بھی قائل ہیں. اور اگر تھکاوٹ نہیں ہے تو پھر صدوری قدمئی ہی ڈائریکٹ کھڑا ہو جائے, کیونکہ جلسہ استراحت کو بیان کرنے والے جو راوی ہیں انہی سے جلسہ استراحت کے خلاف نماز پڑھنا, بولو بھائی, منقول ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ صحابی حدیث بیان کر رہے ہو پھر اس کی مخالفت بھی کر رہے ہو. ایک جہالت ہے کہ بخاری میں جو حدیث آ گئی وہ پتھر پہ لکیر بن گئی. بخاری کی حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہوا ہے, باقی یہ شریعت کا حصہ بھی بن گئی ہے. اس کے لیے تو سارے دلائل دیکھنے پڑتے ہیں, اس کے لیے صحابہ کے عمل بھی دیکھنا پڑتا ہے, صحابہ کے فتاوی بھی دیکھنے پڑتے ہیں, اور پھر اس کے مخالف کوئی حدیث تو نہیں ہے وہ بھی دیکھنی پڑتی ہے. کیا اگلے اتوار بیان ہوگا؟ جی ہاں ہوگا. میرا جمعے کو ایبٹ آباد میں بیان ہے, اتوار کو میں واپس آ جاؤں گا. جمعہ اور ہفتہ کو بیان ہے, تو میری اتوار کی صبح کی فلائٹ ہے. میں انشاءاللہ اتوار کو جو یہیں بیان کروں گا, تو جمعے کو بیان نہیں ہوگا, اس جمعے یہاں کراچی میں, اتوار کو ہوگا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.